الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہزار درود و سلام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج ہم پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کچھ کرامتیں سماعت فرمائیں گے، جو سلسلہ جاری ہے تو اسی میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک کرامت پیران پیر کی بتائی جاتی ہے کہ آپ کے طالب علم کا وہ واقعہ ہے۔ آپ جب دین کا علم حاصل کر رہے تھے، مدرسہ میں تھے، دین کا علم سیکھ رہے تھے، تو اس دور کا واقعہ ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ مدرسہ سے جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک عورت ایک درخت کو اپنا سر درخت پر پٹک کر رو رہی ہے اور اپنے مقدر کو کوس رہی ہے۔ تو پیران پیر نے پوچھا ان سے کہ کیا بات ہوئی، کیا ہوا، کیوں روتی ہو، کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو عورت کہنے لگی، تم بچے ہو، تم میری تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے، تم چلے جاؤ، میرے آنسو، میرا رونا، میری تکلیف، اس کا تمہیں احساس نہیں ہو سکتا، تم ابھی بچے ہو، تم نے ابھی دنیا نہیں دیکھی، تم چلے جاؤ، تم میری کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ تو پیران پیر نے کہا کہ نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تو کیوں رو رہی ہے، سر پٹک کر رو رہی ہے، کیا ہوا؟ میں جانے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو وہ عورت کہنے لگی، تو کون ہے، کیا نام ہے تیرا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام عبد القادر ہے اور میں جیلان کا رہنے والا ہوں، میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ سن، اگر جاننا ہی چاہتا ہے تو سن، کہ میرا مسئلہ ایسا ہے کہ میرا ایک بیٹا تھا، اس کی شادی ہوئی، کئی دن ہوئے، اسے بچہ نہیں ہوا، تو مجھے تمنا تھی، خواہش تھی کہ میرے بیٹے کو بھی بیٹا ہو اور اس کا بچہ یعنی میرا پوتا میں اپنی گود میں کھلاؤں۔ تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک منت مانی، ایک نظر مانی کہ اگر مجھے پوتا ہو جائے، یعنی میرے بیٹے کو بیٹا ہو جائے، تو میں 5 ہاتھ کا بکرا، یعنی بڑا بکرا، 5 ہاتھ کا بڑا بکرا تیری راہ میں قربان کروں۔ اور اس نے منت مانی، اس کی منت پر وہ قائم رہی اور اللہ نے اسے پوتا عطا فرمایا۔ اور اس پوتا بچہ پیدا ہوا، اس نے پوتے کو اپنی گود میں کھلایا اور اسے منت یاد آ گئی کہ میں نے منت مانی ہے اور اللہ نے مجھے اس منت کے طفیل میں یہ پوتا عطا کیا ہے، اب مجھے منت پوری کرنی۔ تو منت پوری کرنے کے لیے وہ جب بازار میں گئی کہ بکرا لینا ہے، 5 ہاتھ کا بکرا لینا ہے، تو سارے بازار میں ڈھونڈا، تو سارے بازار میں سب سے بڑا بکرا جو ہے 2.5 ہاتھ یا 3 ہاتھ کا بکرا ملا، اس سے بڑا بکرا مجھے نہیں ملا۔ اب میری منت ہے 5 ہاتھ کا بکرا اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اس کا ایصال ثواب کرنا ہے۔ جو تاجروں کو پوچھا تو تاجروں نے میرا مذاق اڑایا کہ کبھی 5 ہاتھ کا بکرا بھی تو نے دیکھا ہے؟ تو بکرا خریدنے آئی ہے یا اونٹ خریدنے آئی ہے یا گائے خریدنے آئی ہے، اس طرح تانے دیکھ کر مجھے بازار سے بھیج دیا۔ تو میں علماء کرام کے پاس گئی، تمہارے مدرسے کے بڑے بڑے جو علماء ہیں تمہیں سکھاتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا، مفتیوں سے پوچھا، اب میرے اس منت کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ تو ہلاک ہو گئی، اب تو منت پوری نہیں کر سکتی، تو ہلاک ہو گئی، تو کافر ہو گئی، اس طرح کے انہوں نے فتوے دے دیے۔ اب میں پریشان ہوں، کیا میں نے منت مانگی اب اسے پوری نہیں کر سکتی، اور مجھے فتویٰ دیا گیا ہے کہ تو نے ایسی منت مانگی ہے جو پوری نہیں کی جا سکتی، اس لیے تو کافر ہے، تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ تجھے منت کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا کہ 5 ہاتھ کا بکرا ملتا بھی ہے یا نہیں، تو نے منت مانگی یعنی تو نے مذاق کیا، تو کافر ہو گئی ہے۔ اس طرح کی مجھے باتیں سنا کر تمہارے بڑے بڑے استادوں نے اور عالموں نے بھیج دیا ہے، میں اب قسمت پر رو رہی ہوں کہ کیا ہوا، میں نے کیا کرنے گئی اور میرا مقدر کیسے خراب ہوا، اور اس لیے رو رہی ہوں۔ تو پیران پیر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہنے لگے کہ اچھا، اتنی سی بات تھی، اس لیے رو رہی ہوں، یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ لے کر تجھے چھوٹے لوگوں کے پاس جانا چاہیے تھا، ہمارے جیسے بچوں کے پاس جو علم سیکھ رہے ہیں ان کے پاس آنا چاہیے تھا، اس کا حل ہم تمہیں بتا دیتے۔ تم بڑے بڑے علماء کے پاس چلی گئی تو وہ تمہارا مسئلہ کا حل نہیں بتا سکتے، آؤ میں تمہارے مسئلے کا حل کرتا ہوں۔ تو کہنے لگے تم کیسے مسئلے کا حل کر سکتے ہو؟ تو چلو تو صحیح میرے ساتھ۔ پھر پیران پیر کو وہ اپنے گھر لے گئی، تو پھر دکھایا کہ تیرا پوتا کہاں ہے؟ اس نے دکھایا کہ یہ میرا پوتا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی چلنا کھڑا ہونا سیکھا ہے، چلنا سیکھا ہے، اور پھر
تیری بکریاں کہاں ہیں، بکرے کہاں ہیں؟ تو اس کا ایک بکریوں کا ایک ریوڑ تھا تو وہاں پر لے گئی، تو اس نے کہا کہ اس میں سے سب سے بڑا بکرا لے آ۔ جب بڑا بکرا لایا گیا تو پیران پیر نے کہا کہ یہ بکرا ہے، تیری منت ہے، اور منت جس بچے کے لیے مانی ہے، یہ بچہ بھی تیرے سامنے کھڑا ہے، اب اس کے ہاتھ سے اس بکرے کو ناپ۔ جب بچے کے ہاتھ سے اس بکرے کو ناپا گیا تو 2.5 ہاتھ کا وہ بکرا نکلا۔ اب کہنے لگا اب اس بکرے کو ذبح کر، تیری منت پوری ہوگی۔ وہ عورت بہت خوش ہو گئی کہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جو بڑے بڑے علماء کرام نے جس سے جواب دینے سے قاصر رہے، اور اس طالب علم نے جو ہے اس کا حل ہمیں بتا دیا۔ تو یہ آپ کی کرامت بھی ہے، اور آپ کا جو کرامت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو علم و فراست تھا اس کا بھی ایک مظاہرہ ہوتا ہے۔ کہ طالب علم کا ایک اور واقعہ ہم بیان کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں کہ یہ بھی واقعہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے طالب علم کے دور میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے شہر میں ایک غوث آئے ہوئے، ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں جو غوث کا رتبہ رکھتے ہیں۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتے ہیں اور جب چاہے حاضر ہوتے ہیں، اتنا ان کا مقام۔ تو تمام مدرسے کے جو بچے تھے، طالب علم تھے، تو سب کے دلوں میں شوق پیدا ہوا کہ چلو ہم بھی جا کر زیارت کرتے ہیں، انہیں دیکھا تھا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی اب اس سیکھ رہے تھے دین کا علم، تو ان کے 2 اور ساتھی تھے، ہوشیار بچوں میں 2 اور ساتھی تھے، ایک کا نام تھا ابن سکا اور دوسرے کا نام تھا عبداللہ تیمی۔ تو عبداللہ تیمی خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں، خود آگے چل کر بہت بڑے عالم بنے، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، تو انہوں نے اس واقعے کو خود لکھا کہ ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ان غوث کی زیارت کرنے لگے۔ تو ہمارا جو تیسرا ساتھی تھا، اس کا نام ابن سبا تھا، وہ بہت ہوشیار تھا، اس میں علم مناظرہ کے اندر وہ مہارت رکھتا تھا، یعنی کوئی بھی اس کے ساتھ علم کے معاملے میں اگر بحث کرنے کو آ جائے، مناظرہ کرنے لگے، وہ ہر ایک کو لاجواب کر دیتا۔ ایسے ایسے اس کے پاس سوالات تھے جس کا جواب سامنے والا نہیں دے سکتا تھا، اور جو سوال اس سے پوچھا جاتا تھا وہ ہر سوال کا جواب دیتا، یعنی علم میں فن رکھتا تھا، بڑا ماہر تھا۔ تو وہ کہنے لگا، اسے اپنے علم پر گھمنڈ تھا، تکبر تھا، وہ کہنے لگا کہ ہم اس غوث کے پاس جائیں گے اور اس غوث سے میں ایسا سخت سوال پوچھوں گا کہ وہ غوث خود چکرا جائے گا اور میرے سوال کا جواب نہ دے سکے۔ یعنی اس نے اپنے علم کی گھمنڈ میں آ کر یہ بات کی۔ تو ابن تیمی کہتے ہیں، عبداللہ ابن تیمی، میں نے بھی دل میں کہا، آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی سے کہا کہ میں بھی ان کو ایسا سخت سوال پوچھوں گا اور دیکھتا ہوں کہ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں اور کیا دیتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میری بے عربی تھوڑی کم تھی، ابن سبا کی بے عربی بہت زیادہ تھی، لیکن پیران پیر نے کہا کہ میں تو ان سے کچھ سوال نہیں پوچھوں گا، ہم ایک غوث کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ایک اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ ان غوث سے ہمیں کتنا فیض ملتا ہے۔ ان کے اندر ادب تھا، عزیزی۔ تو جب ہم وہاں پر پہنچے تو غوث ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئے۔ ایک کرامت انہوں نے سنی تھی کہ وہ غوث ایسے پہنچے ہیں کہ لوگوں کے سامنے سے غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب چاہے حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کرامت تو ان سے ہو گئی کہ غوث ہے واقعی، غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ غوث ظاہر ہوئے تو ان کے چہرے پہ غصے کے اور جلال کے اثرات تھے۔ انہوں نے ابن سبا کی طرف غصے سے دیکھا، آگ ابلتی آنکھوں سے دیکھ کر کہا کہ ابن سبا، تم مجھ سے سخت سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ جس کا جواب میں نہ دے سکوں، تو سن تیرا سوال یہ ہے۔ میں نے اس کا سوال بھی بتا دیا اور ساتھ میں اس کا جواب بھی بتا دیا، اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم سے کفر کی لپٹیں نکل رہی ہیں، کفر کی آگ میں تو گھرا ہوا ہے اور کفر کی آگ میں جل رہا ہے۔ پھر ابن تیمیہ کی طرف، عبداللہ ابن تیمیہ کی طرف متوجہ کر فرمایا کہ تم مجھ سے سخت سوال پوچھنا چاہتا تھا، سن تیرا سوال یہ ہے اور تیرا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیری کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے۔ اور پھر انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف پیار بھری نگاہ سے دیکھا، انہیں قریب بلایا اور اپنے سینے سے لگایا کہ اس بچے نے ادب کی وجہ سے جو اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، اور تمام اولیاء اللہ اس وقت اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے، اللہ انہیں وہ مرتبہ عطا فرمائے۔ اور پھر عبداللہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہوا جیسا اس دوست نے فرمایا تھا۔ ہم نے دین کا علم حاصل کیا، سیکھا، ہر ایک نے اپنا اپنا فن اور ہنر میں مہارت حاصل کی،
ابن سبا نے بھی اپنے فن مناظرہ میں بڑی مہارت حاصل کی اور اس کا نام چاروں طرف ہو گیا. وہ لوگوں سے مناظرہ کرتا، بڑے بڑے عالم آتے تو ان کو ہرا دیتا، عیسائی کے پادری آتے تو ان کو بھی ہرا دیتا، یہودیوں کا کوئی راہب آتا اسے بھی ہرا دیتا، جو بھی آتا اسے لاجواب کر دیتا. آپ کی شہرت بڑھ گئی. تو ایک کرسچن کے بادشاہ پر یہ بات جب پہنچی تو اس نے کہا کہ بلا اس کو، ہم بھی اس سے مناظرہ کرا دیں، اور اپنے ملک کے بڑے بڑے پادریوں کو بلائے کہ ہمیں اس شخص کو ہرانا ہے کسی بھی قیمت پر. اور جب مناظرہ رکھا گیا، مناظرہ کیا گیا، تو ابن سبا کے پاس ایسا علم تھا کہ اپنے علم کی دلیلوں سے اس نے اس بادشاہ کے تمام پادریوں کو لاجواب کر دیا. یعنی مناظرہ جیتنے کے قریب تھا، جیت ہی چکا تھا. اتنے میں بادشاہ نے اپنی بیٹی کو جو ہے اپنے قریب بلا لیا اور اپنے پاس بٹھا لیا. جیسے ہی ابن سبا نے جو ہے اس کی بیٹی کی طرف نظر ڈالی تو اس کی بیٹی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا، اور وہیں پر اس نے خواہش ظاہر کی کہ اے بادشاہ، میں نے تیرے تمام پادریوں کو جو شکست دے دی، کوئی بھی تیرا پادری ایسا نہیں جو میرے سوالوں کا جواب دے سکے، اور میں ہوں کہ اس کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں، دے چکا ہوں، اور کوئی سوال ہے تو اس کا بھی جواب دے سکتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں تیری بیٹی کے ساتھ نکاح کروں. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، میں فوراً اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے یا تیرا مذہب چھوڑ کر عیسائیت کو اپنانا ہوگا. تو عیسائی بنے گا تیری نکاح ہو جائے گا. وہ فوراً تیار ہے. جیسا اس گوس نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم سے کفر کی لپٹیں نکل رہی ہیں. اتنا بڑا علم اس نے سیکھا تھا. وہ اس نے علم کس لیے سیکھا تھا؟ مناظرہ کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی عزت، اپنی بڑائی کے لیے اس نے سیکھا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں سیکھا. اس نے اپنی بڑائی ساری دنیا کے سامنے ظاہر کر دی. بادشاہ کے تمام پادریوں کو جو ہے بے جواب کر دیا تھا، لاجواب کر دیا تھا، اور اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا. کہنے لگا کہ میں تیری بیٹی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں. اور اس نے وہیں پر اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد بن گیا، عیسائی بن گیا. بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا. نکاح ہوا تو دوسرے دن اسے کوڑ کی بیماری ہوئی. کوڑ کی بیماری جسم جو ہے اس کا سفید داغوں سے بھرنے لگا. تو بادشاہ نے کہا کہ اس نے جو ہے اتنا اچھا مذہب چھوڑ کر ایک لڑکی کے خاطر اپنے مذہب کو چھوڑا ہے تو اللہ کی لعنت اس پر برس رہی ہے، اسے اپنے شہر سے باہر نکال کر پھینک دیا. اسے شہر کے باہر بارڈر پر پھینک دیا گیا، اور وہیں پر وہ اپنی پیروں کی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرا. جو بھی وہاں سے جاتا تھا اس پر لعنت بھیجتا تھا کہ یہ بدبخت ہے جس نے ایک غوث کی شان میں گستاخی کی اور جس کی سزا اسے یہ ملی. جس نے دین اسلام کو چھوڑا، مرتد ہو گیا، تو اس کی سزا اسے ملی، اور وہیں پر وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا. تو عبداللہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں نے جب علم حاصل کیا تو بادشاہ نے مجھے بلا کر ایک بہت بڑے عہدے پر فائز کر دیا، اور پھر مال و دولت میرے پاس آنے لگی، اور جس کی وجہ سے میرا ایمان ڈگمگا جاتا تھا. لیکن وہ تو میری بے ادبی کم تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ایمان کو سلامت رکھا. اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ ہم نے پھر وہ ایک دن وہ بھی دیکھا کہ پیران پیر حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے، اور دوران بیان ان پر ایک کشف طاری ہوا، اور ممبر ہی سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اور اس مجمع میں جتنے اولیاء کرام تھے، کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا مجمع تھا، اس کے اندر جو ہے 2000 کتابوں میں آتا ہے 2000 اولیاء کرام تھے. سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں تھے، ہندوستان کی طرف سفر میں تھے، تو وہاں پر انہوں نے ان کی آواز سنی، اور وہیں سے انہوں نے کہا کہ آپ کا قدم ہمارے گردنوں پر نہیں، ہماری سر اور آنکھوں پر ہے، اور اپنا سر جھکا دیا. تو ادب کی وجہ سے جو ہے انہیں یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ. پیران پیر کی بہت ساری کرامتیں ہیں. ہمیں اس سے درس کیا لینا ہے کہ ادب، جو با ادب ہے وہ با نصیب ہے، جو بے ادب ہے وہ بے نصیب ہے. اپنے پیروں کا ادب، استادوں کا ادب، ماں باپ کا ادب جس نے کیا اس کے لیے دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. جس نے ان سب کی بے ادبی کی تو وہ بے نصیب ہوا، برباد ہوا، جیسے ابن تیمیہ نہیں، ابن سبا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے صحیح نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.